السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب آفتاب خطابت علامہ مفتی حافظ سید ضیاء الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ ادام اللہ فیضهم العالیہ، وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع پیران طریقت، مشاخین کرام و بانیان محفل، بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے انتہائی برگزیدہ مقدس ہستیوں کے ذکر کی نورانی عظیم محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے اپنے ایک باصفا خطیب جلیل آفتاب خطابت تقدس مآب حضرت علامہ مفتی سید حافظ سید ضیاء الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی بصیرت افروز خطاب، جو ہمارے دلوں کو منور مجلہ کر دینے والا ہے، مختلف شبہات شکوں کو دور کرنے والا ہے، بلکہ جیسا نام ہے اللہ پاک فرماتا ہے جعلنا الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو ضیاء بنا دیا۔ یہ بھی ضیاء ملت ہدایت کے چمکتے ہوئے ضیاء کے ذریعے دلوں کو منور مجلہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے ان مؤثر کلمات کے ذریعے حبیب پاک کی ان پاکیزہ امت کو ہمیشہ شریعت مطہرہ کی جو پاکیزہ تعلیم حضرت قبلہ فرما رہے تھے، عمل کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں فلاح کامیابی کا ذریعہ بنا لیں۔ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرو، ہمارا فائدہ ہے، نہیں کرو ہمارا نقصان ہے۔ ویسے سوکھی دنیا، یہ زمین سوکھی ہو جاتی ہے، کھیتی باڑی سوکھی ہو جاتی کب؟ پانی نہیں برستا ہے تو، پانی برستا ہے تو سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، اس میں سے پھل نکلتے ہیں، پھول مہکتے، پتے نکلتے، سرسبز شاداب ہو جاتی ہے زمین۔ ایسے ان باصفا علماء کرام کی جب پاکیزہ شریعت کے تعلیمات کی برسات ہوتی ہے، خاص زدہ دل بھی سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کی، ان کے پاکیزہ عظمت و رفت والے اہل بیت کرام، ان کے شان و رفت والے صحابہ کرام، حبیب پاک کے سچے غلام اولیاء کرام اور شریعت مطہرہ کے عظمت و محبت کے درخت نکل جاتے ہیں، اس میں وفاداری کے پھول مہکنے لگتے ہیں،
تو آسمان سے برستے ہوا پانی زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیمات کی برسات ہمارے دلوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اس لیے علماء کی صحبت کو، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے۔ فرماتے کن عالماً او متعلماً او سامعاً، تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھنے والے بنو، او سامعاً یا سننے والے بنو، ولا تکن رابعاً چوتھے نہ بنو، فتہلک ہلاک ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، حضرت معلم تھے، ہم متعلم تھے، ہم سامع تھے، یہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ مصطفیٰ فرماتے، علماء بزرگان دین فرماتے ہیں، دیکھو کتنا فائدہ ہوا، کتنے شکوک دور ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہوا، وہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی۔ عام امت کو کہتے ہیں اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے حبیب کے پاکیزہ ہستیوں کے وہ گناہ کرے، یہ گناہ انہوں جہنم میں جائیں گے، یہ بڑے بڑے جائیں گے، چھوٹے چھوٹوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت فرماتے تم اپنی بات میں تو غور کرو، کیا بول رہے ہو، کس کے لیے کیا فیصلے سنا رہے ہو؟ بڑے بڑوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جس کو صدیق اکبر، جن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا گورنر بنایا، انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جن کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گورنر باقی رکھا، انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جن کو حبیب پاک کے نواسے نے خلافت سپرد کر دے گا، ان کو نہیں معاف کرے گا، اور یہ ہم 14ویں صدی ہمیں سب معاف کر دے گا۔ ارے سوچنے کی بات ہے۔ حضرت وہی درد دے رہے تھے، اللہ پاک ان کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں۔ قرآن یہ ہماری شریعت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہماری طبیعت ہے۔ حضرت کہہ رہے تھے ہم طبیعت پر چلنے والے نہیں ہیں، پاکیزہ شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے تھوڑی دیر میں کچھ انقلاب ہے، ہر لوگ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا، یہ ہوا تو پھر وہ اندھیرا ختم کیسے ہو، وہ اندھیرا رہنے دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ضیاء ہوتے رہے، دل منور ہوتے رہے، روح پاکیزہ ہوتے رہے۔ اب ہر ایک کی مرضی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اندھیرا ہی رہے، بس اس میں جیسی چاہے ہم گاڑی چلا لیں، اجالا ہوا تو سب ظاہر ہو جائے گا۔ کیا ہے بھائی، شریعت کی تعلیم نہیں بتائے اور دوسرے کی تعمال آگے بتائے۔ ارے اجمالاً کہہ دیا، پیارے نبی نے اپنے تمام صحابہ کے لیے، قرآن نے بشارت دے دی مغفرت کی، جنت کی بشارت حضرت نے آیت کریمہ پڑھا۔ خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی کے بارے میں سنے، کس کا ارشاد سنے آپ؟ مومن کس نے کہا؟ مومن کس نے کہا؟ صحابی نے کس نے کہا؟ حضرت سیدی نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت سے سنا آپ نے؟ ان کی بات کا کسی کو انکار ہے جی؟ نہیں مانتے ہم ان کی عظمتوں کو؟ ان کی بات بڑی، ہماری بات بڑی۔ ہم کہتے مومن نہیں صحابی نہیں، وہ شاہ کہتے مومن ہے صحابی ہے۔ حضرت وہی فرما رہے تھے، اپنی زبان دیکھو، محبوب الہی کی زبان دیکھو، کیسی شان وہ بھی بتایا حضرت قبلہ نے۔ سمجھ گیا نا؟ تو اپنے طبیعت پر چلیں گے، محبوب الہی قبلہ کا دامن پکڑ کر چلو گے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ چشتی سلسلے کے ایک عظیم امام ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ نقشبندی سلسلے کے عظیم امام ہے سیدی مجدد الف ثانی قبلہ رضی اللہ عنہ، خاص آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں، اور فرماتے کیا ہے معلوم؟ میں اس لیے جواب لکھ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں میرے صحابہ کے خلاف برا بولا جائے گا۔ جو شخص علم اپنا نہیں ظاہر کرے گا اس دور میں، سننے کے بعد اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ کی بے ادبی سن کر اگر اپنا علم ظاہر نہ کرو تو لعنت بتائے ہے، اس لیے ہم جواب لکھ رہے۔ بولے یہ نقشے بندی سلسلے کے تاجدار سردار اولیاء غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ بھائی اختلاف ہوا، ابھی حضرت نے فرانس سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار حق پر تھے لڑائی میں، سیدنا امیر معاویہ سے غلطی ہو رہی تھی، مگر یہ غلطی اجتہاد کی بنیاد پر تھی، اس لیے دونوں اجتہاد پر تھے۔ ان
بحق پہ تھے، وہ خطا، کیونکہ دینی اجتہاد تھا، نفس کی خواہش نہیں تھی، اس لیے احترام ان کا بھی ضروری ہے۔ غوث پاک سردار اولیاء نے بھی فرمایا، ایک قادری سلسلے کے تاجدار وہی تعلیم دے رہے ہیں ادب کی، نقشہ بندی سلسلے کے تاجدار وہی تعلیم دے رہے ہیں، چشتی سلسلے کے تاجدار وہی، تاجدار شہنشاہ ایک طرف بلا رہے ہیں، ہم غلام الگ کھینچ رہے ہیں۔ سمجھ رہے کدھر جانا چاہیے، غلاموں کی طرف یا آقاؤں کی طرف؟ حضرت وہ نصیحت کرے تھے۔ ابھی کیا ہونا جی، ابھی اجمالی الگ ہے، خاص ہم جن کا نام لے کے بولتے ہیں ان کے خاص طور پر حبیب نے دعا دی ہے، اللہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے خاص ان کا نام لے کے بولا جاتا نا جی، ان کے بارے میں نام لے کرے تو تمام صحابہ کا اجمالی قرآن نے مغفرت کا ذکر کیا، اللہم علم الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کا علم سکھا، عذاب سے بچا۔ نبیوں کے سلطان کہتے ہیں عذاب سے بچا، یہ امتی کہتا ہے انہیں عذاب ہوگا، کیا مصطفیٰ کی دعا کے قبول ہونے میں شبہ ہو گیا ہے؟ یہ غلطی کی، ارے غلطی کی ہے اللہ نے کہ نبی نے دعا کر دیا۔ ہر گناہگار کو اللہ معاف کرتا ہے، صرف حبیب کے صحابہ کوئی نہیں معاف کرے گا کیا؟ ایک کہاں کا قانون؟ قرآن بولا ان کو چھوڑ کے سب کو معاف کروں گا، اللہ بولا شرک و کفر کو چھوڑ کے سب معاف کروں گا، ہے یہ نکالے ان کو چھوڑ کر۔ ابھی وہی سکھا رہے اس قسم کی چال مت کرو، خود بھی سلامت رہو، امت کو بھی سلامت چلنے دو نا بھائی۔ کیا ہوا امت اگر ادب والی بن کے زندگی گزارے تو؟ حضرت نے بڑی اچھی بات کہی، آج کے برائیاں وہاں نہیں روک رہے وہ کیا سب اللہ کے رسول کی طرف سے معافیاں سب ہو گئے، دعائیں ہو گئے، وہ لے کے بیٹھے آج جس کی ضرورت نہیں ہے وہ لے کے بیٹھے۔ بہرحال معزز سامن اس کی کیا ضرورت ہے برائیں شبہ دور کرنے کی، شبہ ہی نہیں ہو تو ضرورت نہیں پڑتی، شبہ جب کیا جا رہا تو ضرورت پڑی محفلوں کی، نہیں ہو رہا جی شبہ۔ واٹس ایپوں پہ کیا چل رہا ابھی بولو، نہیں چل رہا بولو بھائی، اعتراض ہی نہیں کرے تو جواب کہیں کو دینا پڑتا جی، جواب نہ کو دو تو پھر اعتراض کیوں کر رہے؟ جواب نہیں چاہیے نہیں، اعتراض کرتے ہم شبہ کرتے، خاموش بیٹھو تاکہ لوگ ہماری بات ہی صحیح سمجھیں، تاکہ تمہاری حقیقت پتہ ہی نہیں چلے، اندھیرے میں رہے کوئی روشنی نہ ملے، کسی ضیاء کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیسی پیاری بات بولی، کیسے بڑوں کی بات فرما رہے، صرف سمجھنے بول رہے نا۔ ہمارے کو جو سب نام لے کے خارجی ہو گئے، ناصری صحابہ کا ادب کرے تو خارجی ہو گئے، کون سی آیت میں لکھا ہے جی؟ اہل بیت کی بے ادبی خارجی بناتی ہے، صحابہ کا ادب مومن باقی رکھتی ہے۔ بھائی ہم کو پیارے نبی نے دونوں درجے، اہل بیت کا بھی ادب، صحابہ کے بھی ادب۔ ادھر بے ادبی کرے تو یہ گڑے میں، ادھر بے ادبی کرے تو وہ گڑے میں، دونوں کا ادب کرے تو اہل سنت و جماعت۔ ہماری سوری محفل سے دیکھ رہے اہل بیت کا ذکر نہیں ہوا، ان کی شان میں اشعار نہیں پڑے گئے، ان کی عظمتیں نہیں بیان کی گئی، یہ دونوں کو لے کے چلنے والی جماعت ہے۔ جہاں دونوں ہے وہ حق ہے، ایک ہے گڑا ہے، بس ہم دو کو لے کے اہل سنت۔ ہمارا پیاری محفل شروع سے آخر تک دیکھو دونوں کی عظمتیں ہے نہیں؟ ارے تو رے ہم اہل بیت کے وکیل ہے، تم صحابی کے وکیل ہے، یا صحابی کے اہل بیت کے اہل سنت ان کے مقابل میں علی کو لاتے ہی کہاں؟ ان کو تو ان صحابہ کا آقا کہہ رہے ہیں نا جی، ابھی نہیں بولے؟ ان کو آقا بولنے کے بعد مقابل ہی کہاں ہوا؟ ہم وکیل صحابہ کے ادب کے ہیں، جو لوگ بے ادبی کی وکالت کر رہے ہیں، بے ادبی ادب کی وکالت چل رہی ہے، اہل بیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ادب کی وکالت بڑے بڑے ادب والوں نے جو کیا ان کے ذریعے بتائی جا رہی۔ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں ادب کے سوا کچھ نہیں بولنا، پورے بزرگوں نے ادب کے سوا کچھ نہیں کیا، اور جب بھی ان کے تذکرے
اختلافات کی بات ہے، بہترین تعویل کرنا چاہیے، بزرگوں نے سکھایا عقائد کی کتابوں میں، بڑی بڑی جماعتوں میں، جامعہ کے فاضل میں شرح عقائد نصفی، اس میں بات ہے، بڑے وقت کے پہلے کے بزرگ بتا رہے، وہ اپنے اکیلے کی بات نہیں، سارے جمہور اہل سنت کا قانون بتا رہے ہیں وہ۔ تو خیر بہرحال معزز صاحبان کرام، اہل بیت تو اہل بیت ہی ہے بھائی، ان کی عظمت کو کس کا انکار ہے؟ اہل بیت کا نام لے تو کوئی خاموش کرتا، نعرے تکبیری تو لگاتے ہیں نا، یا اہل بیت کا بھی نام لو، نعرے تکبیر ہے، صحابہ کی بھی نام لو، نعرے تکبیر ہے، وہ دونوں کو لے کے چلنے والے، کیونکہ مصطفیٰ نے دونوں کے ادب کو سکھایا ہے، ایک چھوڑے تو مطلب نہیں، نبی کی ایک بات مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، ہماری مرضی جو ہے وہ مانیں گے، مصطفیٰ جتنا چاہتے ہیں ہم نہیں، ہماری مرضی پہ چلو، ارے ہماری خواہش بڑی جی، مصطفیٰ کا حکم بڑا۔ ابھی دونوں حدیثاں پڑھے، میرے اہل بیت کا بھی ادب کرنا، ان کے خلاف نہیں بولنا، ان سے بغض نہیں رکھنا، میرے صحابہ کا ادب کرنا، ان کے خلاف نہیں بولنا، ان کے دونوں حدیث سنے ہم نے۔ اب جامع نظامیہ کے مفتی صاحب، صدر مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، یہ وہ جامع نظامیہ ہے جس کو قائم کیا ولی کامل عارف باللہ شیخ الاسلام حافظ محمد امام انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جان نے، اپنی خواہش سے نہیں، نبیوں کے سلطان کے اشارے سے قائم کیا۔ حبیب ایسوں کو حکم نہیں دیں گے قائم کرنے کا دینی مدرسہ اور حق پہنچانے کا جو خود حق پر نہ ہو۔ حبیب کو معلوم ہے حق پر ہے، جبھی تو حکم دیا ہے، اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے حضرت ہی کے ارشاد کا ماحصل بیان فرمایا ہے۔ حبیب بھیجے ہیں ہم کو بچانے کے لیے، اور بچانے والوں کو لوگ روک رہے ہیں، اللہ بھیج رہا ہے، حبیب جس سے راضی ہے اللہ۔ خیر بہرحال میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، ہم لے کو کسی کا نام اس لیے نہیں لیتے بھائی، نہیں معلوم کون کیسا ہے، اچھا ہوں گا اپن غلط سمجھ لے تو مشکل ہے، اس لیے بولتے قانون کیا ہے، بس ہم علمی بات کریں شروع سے، بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، کون کر رہا کدھر کر رہا نہیں، یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب سلسلوں کے تاجداروں کی بات ہے تو سلسلے والوں پہ ضروری حضرت نے کہا، جو سلسلے سے دور انہوں بڑوں کو مانتے تو ان کی بات ہی کیا مانیں گے، ان کا چھوڑو بولے نہیں حضرت، جب مان رہے تو بڑوں کا لے کے چلنا۔ لوگ بولتے بھئی ہمارے بڑوں کا مان رہے چلو ان کے ساتھ، وہ بڑوں کے خلاف دوسرے گڑھے میں ڈالے تو آدمی پریشان نہیں ہو جاتا جی، ہم آئے تھے ایک سمجھ کے یہاں الگ چلا، بڑوں کے دامن کی طرف لے کے جا رہے ہیں بول کے آئے ادھر ان کے خلاف گڑھوں میں ڈالا جا رہا، ارے ان کی بات مت کرو، ان کا نام بھی مطلب ہٹ بلا رہے ان کا نام لے کے، سمجھنے کی حد تک ہے۔ خیر بہرحال میں معزز سامعین کرام بتاؤں، اہل سنت کا دل بہت بڑا ہے، اتنی چیپ ہے نہیں جی وہ، اس میں آج کل وہ موبائلوں میں اتنی چیپ میں پوری دنیا آ جا رہی، مومن کے دل میں تھوڑے اللہ کے دوست نہیں آ سک رہے ہیں، آدھے اندر آدھے باہر۔ ارے یہاں دیکھو سارے نبیوں کے سلطان بھی یہی نظر آئیں گے، اس دل میں کوئی معاملی نہیں، اہل سنت و جماعت کا دل، حبیب پاک بھی نظر آئیں گے، سارے انبیاء رسول اعظام بھی نظر آئیں گے، سارے ملائکہ کرام بھی نظر آئیں گے، جمیع خلفاء راشدین بھی نظر آئیں گے، جمیع اہل بیت کرام، ائمہ اہل بیت کرام، جمیع اہل بیت کرام کے ساتھ جمیع صحابہ کرام، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے سب مل کر یہاں نظر آئیں گے، سارے اختاب یہاں نظر آئیں گے، سارے ابدال یہاں نظر آئیں گے، سارے اغواس یہاں نظر آئیں گے، سارے اللہ کے دوست یہاں نظر آئیں گے، محدثین کو تلاش کرو اس دل میں مل جائیں گے، مفسرین یہاں مل جائیں گے، فقہاء یہاں مل جائیں گے، مجتہدین یہاں مل جائیں گے۔ ارے یہ تو بڑے ہیں، ان کے دامن کو تھامنے والا ہر مومن کروڑوں کی تعداد میں مل جائے گا۔ اہل سنت کا دل دکھنے میں چھوٹا ہے، اس میں سارے مقربین رہا کرتے ہیں، خود اللہ کی راہ لامتناہی ہونے کے باوجود محدود دل ہے، مگر یہ محدود دل میں لامحدود ذات بھی ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب بول رہے ہیں کہ مومن کو بھی باہر جانے مت دو، ارے مومن تو مومن، ان کے بڑے بڑوں کو بھی نکالیں گے ہم، ایسا نہیں ہونا بھائی، اپنا نقصان آپ مت کر لو۔ ایک مومن کے ساتھ بھی پیارے نے بھی منع کرے تو اولیاء کے ساتھ، مقربین کے ساتھ، اہل بیت صحابہ بڑا مقام ہے۔
یہ لوگوں کی زندگیاں دیکھو بھائی کیسی گزری. خیر برا خطا بھی ہے تو دینی جذبوں میں ہوئی ہے. اب ایک کا نام لیں گے اس کے پیچھے ایک امیر معاویہ کے پیچھے 50,000 حضرات مسلمان ہیں. ادھر سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ اتنے ہی ہزاروں ہیں, یہاں بھی اتنے ہی ہیں. ایک کا نام لیں گے تو پوروں پہ نہیں پڑتی بات. اچھا پوروں کا ادب کون سکھا رہے ہیں؟ بڑے بڑے مخربین. ادب کرنے والوں کے خلاف بولے تو بڑوں کو جا کے نہیں لگتی ادب سکھانے والے. ہم تو بڑوں کے باتوں کو پہنچا رہے ہیں, اصل ادب سکھانے والے ہمارے بڑے مخربین ہیں. اب ہم کو بولنے جا رہے ہیں اصل ان کو لگتا جا کے. اب ہم کو بولنے جا رہے ہیں کن کو جا کے؟ محبوب الہی رضی اللہ عنہ کو لگتا. انہوں بتائے مسلمان صحابی ماموں مومنین کے انہوں سمجھا سو ہے. اب ہمارے کو بول رہے ہیں جا کے ان کو لگتی. ہم تو ان کی بات پہنچا رہے ہیں, اصل بولنے والے تو وہ ہیں. نہیں کس کو بولنے جا رہے ہیں؟ کہاں جا کے لگ رہی رات تیر رہا دیکھ لو نا جی. جن کو بڑے بول رہے ہیں وہیں جا رہی نا. ایسے سنبھل کے چلنا نہیں جی. بھائی دنیا میں پٹکی کھائے کسی گڑے میں گرے ہڈی ٹوٹی تو پھر قیامت میں اللہ تازی صحیح سلامت کر کے دیتا. دین کے معاملے میں گڑے میں گرے ایمان کی ہڈی پتلی ٹوٹ گئی تو پھر کبھی نجات کا راستہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ کی فکر کرو. یہ گڑوں سے اتنا ڈرتے, وہ جہاں ہڈی ٹوٹی تو بننے والی ہے, جو دین کی ہڈی ٹوٹی تو پھر کبھی نجات کا ذریعہ نہیں. وہاں کیوں نہیں ڈرتے جی؟ ڈرو خالی. بہرحال ہم زیادہ نہیں بولتے. اب دیکھو بھائی اہل بیت کرام صحابہ اعظام آپس میں محبت سے رہتے تھے. خطا دینی جذبوں میں ہوئی ہے. کیسے ہوئی میں مثال دے کے سمجھاتا. ہمارے بحر العلوم حیدرآباد دکن کے سیدی محمد عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے زمانے کے بڑے درجے کے ولی ہے. ان کو بحر العلوم کہا گیا, علوم کے سمندر, طریقت کے بھی شریعت کے بھی سمندر. پوری دنیا میں ان کے مرید لاکھوں کی تعداد میں پھیلے. حضرت کیا کتاب لکھے؟ مشاجرات صحابہ و اختلافات اہل بیت. مشاجرات صحابہ و اختلاف ائمہ مجتہدین, یعنی صحابہ کرام سے جو آپسی مشاجرات ہو گئے اور مجتہدین کرام سے جو اختلاف ہو گئے, وہ عنوان بنا کے اندر کیا لکھے؟ یہ اجتہادی اختلافات ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کی شان میں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ان کا ادب سکھایا, بلکہ لکھے اندر. سمجھے بات کو؟ کون؟ بحر العلوم قبلہ. ایسے سیدی بانی جامع قبلہ کی تو پیاری کتابیں دیکھنے کی ہے. اس طرح ہر مخرب نے لکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے مجتہدین کرام کا اختلاف ہوا ہے اجتہادی. امام اعظم رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بتایا, امام شافعی رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بتایا, امام مالک رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بتایا, امام احمد ابن حنبل نے ایک مسئلہ بتایا. یہ مسئلے الگ ہونے سے کبھی ان کی ذاتوں میں اختلاف ہوا جی؟ مسئلے کی حد تک ذاتوں کا ادب اپنی جگہ. دیکھو امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کتنے مسائل میں اختلاف ہوا, کتنے مسائل میں امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا. مگر وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ جس وقت میں بغداد شریف گیا, آپ تو رہنے والے تھے ملک شام, غزہ کے علاقے کے, اللہ غزہ کی حفاظت فرمائے. غزہ کے تمام اے اللہ تیرے شہیدوں کی حفاظت فرمائے, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے, ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں ہر تکلیف سہ رہے, لیکن تیرے حبیب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. اللہ تیری کیا نوازش ہے, کیا کرم ہے. معصوم بچے نہیں کچھ قصور کی, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, کیا تکلیف سہ رہے, مگر اتنی کمزوریوں, اس کے باوجود بھی تیرے حبیب کا دامن نہیں چھوڑ رہے. اللہ ہم کو ایسے ہی سعادت دے, ہر مشکل کو برداشت کر سکے, لیکن تیرے حبیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اپنے شان کریمی سے پاک پروردگار ظلم کو روک دے. بلا وجہ معصوموں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, طاقت کے دور پہ تو ایسی طاقت کو توڑ دے جو طاقت ناحق ظلم کرنے والی ہو. بے قصور کے معصوم بچے, دودھ پیتے بچوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والی طاقت ہے, ایسی طاقت توڑ دے جو ظلم کرنے والی ہے.
اے اللہ معصوموں مظلوموں کی اپنے شان کریمی سے حفاظت فرما۔ تو مجھے یاد آیا قصہ، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات دے، حفاظت فرما۔ وہ غزہ کے رہنے والے امام شافعی رضی اللہ عنہ ملک شام کا بھی دورہ کیا، بغداد شریف کا بھی دورہ کیا۔ بغداد شریف میں غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی رہتے، امام اعظم رضی اللہ عنہ بھی رہتے۔ آپ فرماتے امام غوث کون؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میرا مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے۔ مسائل میں اتنا اختلاف ہے مگر ادب کا یہ حال ہے، مسئلے کا اختلاف، انہوں نے اس کو حق سمجھا، انہوں نے ان کو، ایک دوسرے کی ذاتی مخالفت میں نہیں ہوا امام، ہے نا؟ وہی حضرت خدیر پیا بتا رہے ہیں، ان کے مسئلے دینی جذبے میں ہوئے، انہوں نے یہ سمجھا نا، مگر آپس میں محبت تھی ان کے درمیان۔ ابھی کئی باتیں ہیں، میں شارفہ انداز میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مسائل کا اختلاف ذات میں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد سب جانتے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اتنا اختلاف کرتے تھے۔ کبھی کبھی امام اعظم رضی ایک مسئلہ بولتے ہیں، 40 دن تک بحث کرتے تھے شاگرد، او نہیں یہ صحیح، وہ دلیل کرتے تو دوسری دلیل پیش کرتے تھے۔ اب آخر میں سمجھ میں آتا تو خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کرتے، اتنا اختلاف کرتے تھے مسئلے کا، مگر ادھر دیکھے تو جوتیاں سیدھے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مسئلے کا اختلاف ان کو یہ سمجھ میں آ، مگر ذات کا ادب دیکھو کیسا۔ یہی حال حضرت فرماتے جیسے مجتہدین کی شان ہے، اختلاف کا مسئلہ ہے مگر ذاتی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ان کو وہ سمجھ میں آ وہ حق سمجھے، ان کو یہ سمجھ میں آ مسائل میں اختلاف ہوا ہے، ذات کی ایک دوسرے کی محبت اپنی جگہ تھی۔ قتل بھی ہوئے تو غلط فہمی میں ہوئے ہیں، دشمنی ذاتی دشمنی میں نہیں ہوئے ہیں۔ میں آپ اس کو بتا دوں ایک مثال کے طور پر، جنگ جمل کس کو بولتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ طلحہ رہے بڑے بڑے، ان کو تو نام لے کے جنتی بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین سیدنا علی ان کو، عثمان غنی ان کو یہ یہودی منافقین شہید کر دیے تھے سازش کر کے، بولے ان کے خون کا بدلہ لیجئے۔ وہ کیونکہ منافقین، سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں 20,000 منافقین کلمہ پڑھ کے گھس گئے تھے۔ آپ فرماتے کس نے شہید کیا؟ سیدی بانی جامعہ قبلہ، حبیب پاک کے حکم سے آنے والے ولی کامل۔ آپ فرماتے 20,000 یہودی منافقین ہاتھ اٹھا کے تھے ہم نے قتل کیا۔ تو اب بتاؤ صحیح قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ قاتلین کے جو منافقین کی کثرت کی وجہ ہر ایک کہتا ہم نے قتل کیا، بدلہ لینا مشکل ہو گیا تھا ان کو، کیونکہ پورے دلائل سے جب پتہ نہیں چلے جب تک کہ یہ قاتل ہے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کو اسی لیے حق پہ کہا گیا کہ قاتل کا پتہ نہیں چلا بدلہ نہیں لے سکتے، اس لیے حق پہ غوث پاک نے یہ فرمایا، سارے بزرگوں نے یہ فرمایا۔ اب ایمان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سو یہاں پہ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ کرتے ہیں خون کا بدلہ خون رکھا ہے اللہ نے، قتل کا بدلہ قتل، اور کون لے سکتے ہیں؟ جو امیر المومنین وہ لے سکتے ہیں، کہتے ہیں آپ قتل کا بدلہ قتل لیجئے۔ اور سیدی بانی جامعہ قبلہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی کو جن تکالیف کے ساتھ شہید کیا گیا، کچھ تکالیف بیان کیے، سختیاں بیان کر کے بتا رہے مقام کیا ہے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا، حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں جب اتنی بڑی ہستی کو اتنے تکلیفوں سے شہید کیا گیا تو خون کا بدلہ مانگنا ایک فطری بات تھی، لیکن ایک جذبات نہیں آتے جی کس کو بھی، ایسی بڑی ہستی کو شہید کیا۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کی ذاتی دشمنی میں بدلہ نہیں مانگ رہے تھے، قاتلین کے خلاف جذبہ تھا۔ بھائی ہمارا کوئی آدمی ہمارے ملک میں قتل کر دیا جائے، ہم اپنے منسٹر صاحب کو بولے منسٹر صاحب اس کا بدلہ لیجئے، یا وزیر اعظم صاحب بدلہ لیجئے، تو وزیر اعظم سے دشمنی بولیں گے یا قاتل سے؟ وزیر اعظم کی دشمنی نہیں بولتے، ان کا حق ہے اس لیے وہ آپ ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ ہے، وہی بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے آپ بدلہ لیجئے۔ بدلہ مانگے تو ان سے دشمنی ہو گئی، کیسا بولتے جی؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی کریں گے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی کریں گے،
تو ادب والے لوگ. سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ام المومنین کا رضی اللہ عنہ کا ادب کرتے تھے, ام المومنین ان کا ادب کرتے تھے. کئی مرتبہ کئی مسائل آپ بتاتے تھے, فقیہ ہیں, کئی مسئلوں میں کہتے جاؤ علی مرتضیٰ سے معلوم کرو, وہ بتلائیں گے تم کو مسئلہ. بولتے تھے یہ آپس میں محبت ہے, بھجاتے تھے. خیر بہرحال جنگ جمل کہنے کی وجہ کیا ہے, دیگر صحابہ بھی تھے یہ کیونکہ بڑی ہستیاں بھی تھے, ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو گھیر لیا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی فوج جماعت نے گھیر لیا. تو سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار نے کیا فرمایا, یہ میری ماں ہے, ان کو پورے ادب و احترام سے لے جا کے گھر کو پہنچاؤ بولے. اور سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تم ان کو احترام سے گھر پہنچاؤ. اتنی لڑائی ہو رہی ہے مگر ذات کا معاملہ یہ کہتے میری ماں ہے, کیونکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, میرے حبیب کی زوجہ تمام مومنین کی ماں ہے. ادھر جھگڑا بھی چل رہا ہے اور ذات کا معاملہ میری ماں ہے, ادب و احترام کرو, ہے نا. مسئلے کا اختلاف تھا, ذاتی نہیں تھا. اب ادھر شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں اے لڑائی کے دن چل رہے ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ غوث پاک نے بھی فرمایا کیا, وہ یہ سمجھ کر جنگ کر رہے تھے کہ ذاتی دشمنی میں آپ بھی نہیں لڑے, آپ سمجھ رہے تھے کہ مجھے اکثریت نے خلیفہ مان لیا, یہ لوگ نہیں مان رہے, تو نہیں مان رہے, اکثریت ماننے کے بعد میں امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ہو گیا. اب یہ نہیں مان رہے تو میرے ساتھ بغاوت ہوئی, اور قرآن کا حکم ہے جو جماعت بغاوت کرے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ بغاوت سے باز آئے. تو غوث پاک نے بھی فرما رہے, دیگر بزرگوں نے بھی کہا یہ مجھے حکم ہے بغاوت کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. وہ شریعت کا حکم سمجھ کے جنگ کر رہے تھے, ذاتی دشمنی میں نہیں. اب ادھر سیدنا امیر معلوم خون کیا گیا امیر المومنین کا عثمان غنی کو, خون کا بدلہ خون اللہ نے رکھا ہے, ہم کیا کریں, ہم بھی تو شریعت کا حکم مان رہے, خون کا بدلہ لیجئے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی حق کو مان رہے. تو کیا مطلب, سیدنا علی نے حق پر کیوں تھے, قاتل کا پتہ نہیں چلا. ان کی خطا کیا تھی یہ سمجھ رہے سیدنا علی نے کوشش نہیں کر رہے شاید, اس لیے زور پہ زور دیتے جا رہے تھے. خطا ہوئی مگر دینی جذبے کی ہوئی, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی دشمنی میں نہیں ہوئی, شارٹ فارم انداز میں چلے. اب سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں لڑائی کا ٹائم ہے, ایسے وقتوں میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شاعروں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی تعریف سنا کرتے تھے شاعروں کے ذریعے. ایک مرتبہ ایک شاعر نے خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک شاعر نے تعریف کی تو خوش ہو کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بدرخہ انعام میں دے دیا. بلکہ لکھے بدرخہ بولے تو اونٹ کا بچہ. اب بولو عین جنگ میں سیدنا علی نے کی تعریف سن کر بدرخہ انعام دینا بتا رہا, مسئلے کی لڑائی تھی, ذاتی نہیں تھی, ہے نا. ارے ذاتی بنا دے رہے اس کو, ان کے خلاف اللہ نے بلا وجہ کیا. ان میں ایسی محبت تھی, میں ایک دو مثالیں دے کر بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ سمجھیں, ان کو الگ الگ ٹکڑے مت کرو. حبیب کی محفل میں الگ تھے کیا جی, اے صحابہ دا ٹھہرو میرے اہل بیت کی محفل ہے, اہل بیت اب تم جاؤ صحابہ کی محفل ہے. ایک وقت میں حبیب پاک کے اطراف اہل بیت صحابہ دونوں رہتے تھے. آج ہم صحابہ کے الگ کر رہے ہیں, اہل بیت کو الگ کر رہے ہیں, یہ کیا ٹکڑے ہیں جی. حبیب کی محفل میں ایسا بیٹھتے تھے اہل بیت و صحابہ مل کر, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ستاروں کے بیچ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. جب مصطفیٰ کی محفل میں جہاں مصطفیٰ اہل بیت صحابہ مل کر ہے, ہمارے دل میں بھی جہاں مصطفیٰ وہاں اہل بیت و صحابہ مل کے رہنا چاہیے نا, تاکہ وہ محفل یہ محفل برابر ہو جائے. مصطفیٰ کے ساتھ جیسا بیٹھتے تھے ہمارے دل میں بھی ویسی عظمت ایک ساتھ رہے. اس لیے پیارے نبی نے دونوں کی عظمت نے بتایا. شارٹ فارم انداز میں دونوں کی عظمتوں کا اس لیے رکھا گیا کہ ہم نہ ادھر کے گڑھے میں گرنے والے, دونوں کو لے کے چلنے والے. ہم بتا نہیں تو رکھے کہ یہ دو بھی حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح, میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک,
جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پایا، جو نہیں بیٹھا وہ ڈوب گیا طوفان میں، ایسے ہی میرے اہل بیت کرام کی محبت و ادب جس کے سینے میں آئی بچ گیا، اور جس کے سینے میں میرے اہل بیت کا ادب محبت نہیں ہلاک ہو گیا۔ تو کہا حبیب نے میرے اہل بیت کی محبت و ادب نجات کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی بتا۔ اب صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی نہیں، صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ سب ہدایت کے ستارے کا آسمان کے ستارے زمین کے راستے بتاتے، سمندر کے راستے بتاتے، صحابہ کی پاکیزہ تعلیمات اللہ و رسول تک پہنچنے کے راستے بتاتے۔ یہ ہدایت کے ستارے، ان کو کہا ہدایت کے ستارے جن کو بھی پکڑ کے چلو، یا پکڑ رہے تو بولے چھوڑ دو، بولے ارے جن کو ہدایت کے ستارے اچھا لے کے چلو بولے تو ان کی روشنی چھوڑ کے الگ چلو۔ ہمیں نجات کے لیے کشتی بھی ضروری ہے، روشنی بھی ضروری ہے ہدایت کی۔ ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں ہدایت کے ستاروں کی روشنی میں راستہ طے کریں گے۔ بغیر کشتی کے بھی راستہ نہیں طے ہوتا، بغیر روشنی کے بھی کشتی کو نہیں چلایا جاتا، دونوں بھی ضروری۔ اسی لیے کہتے ہیں دونوں ضروری، دونوں ہمارے پاس ہے، ضروری۔ اب کس کے بعد ایک ضروری دوسرا ضروری چھوڑ گیا تو ابھی نماز پڑھے قیام چلے گا، رکوع ہوا تو نماز ہوتی جی، ایک ضروری چھوڑ دے کے ایک کرو، نہیں رکوع لے رہے قیام چھوڑ دے رہے، قیام لے رہے آخری قضا چھوڑ دے رہے، ارے پورے لے کے چلے تو نماز ہوتی نا جی۔ یہ دونوں ضروری ہے، کشتی اور روشنی دونوں لے کے چل رہے ہیں۔ نہ کو چلو ایک لے کے چلو، ایک لے کے چلو، ارے یہ کیا بات بھائی؟ اللہ کے نبی دو لے کے چلو رہے، اپن ایک لے کے چلو رہے، ہم نبی کی سنیں تمہاری سنیں؟ اللہ تم کو نبی بنایا، مصطفیٰ کو نبی بنایا، جن کو نبی بنا ان کے پیچھے چلیں گے نا جی ہم؟ ہمارے بڑے بڑے وہاں چلے تو ہم چھوٹے چھوٹوں کے پیچھے کیوں چلے؟ بڑوں کے ساتھ رہیں گے۔ ان کی تعریف کرنے سے بڑے نہیں ہوتے، چاہے اہل بیت ہو یا صحابہ ہو، اللہ نے ان کو بڑا کیا ہے۔ ان کی بے ادبی کرنے سے چھوٹے نہیں ہوتے، مصطفیٰ جس کو بڑے کرے ہم چھوٹے کر سکتے کیا؟ ان کے ادب کو مانو ہم بڑے ہو جائیں گے، ان کی عظمت کا انکار کرو ہم گڑھے میں چلے جائیں گے۔ ارے اپنا آپ کڑاڑی مت مان لو بھائی، ادب کرو، خاموش چلو۔ مرتے وقت شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا۔ محدث دکن سیدی عبداللہ چاہتا قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان نصیحت فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی، کیونکہ شیطان مرتے وقت ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے برے خاتمے کے لیے، لیکن اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، ادب کرو، خاتمہ بالخیر ہوتا۔ بولے کیوں؟ ادب کرنے سے اللہ دوستوں کو بھی چاہتا ہے، دوستوں کے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہے۔ اس لیے شیطان بھٹکانے آتا ہے تو اللہ کسی ولی کو ایمان بچانے بھیج دیتا ہے۔ اور اولیاء کی شان میں بے ادبی مت کرو، برا خاتمہ ہوتا۔ بولے کیوں؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرا میرا اعلان جنگ ہے۔ لوگ کہتا میرے سے لڑنے تیار ہو، کیونکہ میرے دوست دشمنی کر رہا نا، میرے سے لڑنے تیار۔ اب شیطان بھٹکانے آ تو جس سے اعلان جنگ ہے اس پہ کرم ہوگی جی؟ اللہ نظر کرم ہٹاتا، میرے دوست سے عداوت کرا، بلکہ ہوتا کیا؟ شیطان چنگل میں ڈال لے کے چلے جاتا، بری موت ہو جاتی، اور شیطان ہنس لیتے چلے جاتا ہوگا، آتا بھٹکاتا، وہ کیا کیا ٹائم زیادہ ہوگا، کیا کیا انداز سے بھٹکاتا بولے تو۔ مگر محدث دکن میں بولے بری بے ادبی مت کرو، بری موت ہوتی۔ کیوں؟ اولیاء اللہ کی بے ادبی کرنے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ بخاری شریف میں پیارے نبی فرما رہے جس سے اعلان جنگ ہے، شیطان بھٹکانے آتا تو اللہ بچاتا نہیں۔ اعلان جنگ کا کسوٹیں کا غضب ہے، بھٹک جاتا، بری موت ہو جاتی۔ تو اپن ادب کرے تو اپنا خاتمہ بالخیر ہوتا، نہیں کرے تو اچھا بھائی ادب نہ کو، تعظیم کی باتیں نہ کو کرو، خالی خاموش رہ جاؤ نا بھائی، قلم نہ کو چلاؤ، زبان نہ کو چلاؤ، دماغ کو خاموش رکھو بس۔ اللہ تو جانے، تیرا رسول جانے، بولے تو بھی خاتم بے ادبی کر کے کئی کوگڑوں میں جاتے بھائی، خاموش ہو جاؤ بس۔ ہاں بس۔ اور دوسری بات کیا، تم اعتراض کریں تو جواب کہیں کو دینا پڑتا۔ ارے امیر معاویہ ان کے زبان، ارے تم بھی امیر معاویہ بلکہ تنقید کریں، ہم بھی مت کرو ان کی شان میں یہ ہے، مت کرو ان کی شان میں بول رہے ہیں۔ سب کو چھوڑ دیے، ان کو کئی کو لے کے بیٹھے تو سب پہ اعتراض چھوڑ کے ان کو کر رہے ہیں، جہاں پتھر آئے ان پہ ہاتھ وہاں سے روکیں گے نا جی۔ اب دوسرے صحابہ کو بول کے دیکھو، اب ان کی عظمتیں کل سے شروع ہو جاتی، دیکھ لینا۔ ارے پتھر جہاں رہا وہاں روک رہے ہیں، ان کی بول رہے ہیں، ان کی بول رہے ہیں، اعتراض ان پہ جو رہا ہے ان کو سنبھال رہے ہیں۔
ہاں ارے بول رہے ہیں اعتراض ان کو کریں کچھ بھی مت بولو تاکہ ہمارا چلتی رہے گاڑی، لوگوں کو گھڑوں میں ڈالتے رہے. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ کیا سمجھدار لوگ ہیں بھائی دنیا میں، اب سمجھ میں آ رہا کیا عقل مند لوگ ہیں، کس انداز سے گڑوں میں ڈال رہے ہیں بھوری امت کو. اللہ اکبر. مگر یہ بھولی امت بھی اولیاء کے سائے میں رہتی ہے، ان پر ضیاء ہدایت کی روشنیاں چلتے رہے گی، کوئی نہیں جائے گا قائم انشاءاللہ. کوئی اندھیرے میں رکھنا چاہا تو یہاں روشنیاں بہت ہے. اللہ سلامت رکھیے. آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں ایسے کام مت کرو، امت کو سلامت رہنے دو. دنیا اتنا ظلم کر رہی، وہاں انہیں وہ کر رہا ہے، انہیں یہ کر رہا، انہیں وہ میٹ دینے دیکھ رہا، اسلام نے ہونا وہ نہیں ہونا، قرآن وہاں چلے گا وہاں کچھ نہیں، نیچے سر جھکا کے ٹھہرے. یہاں پیچھے جنہوں نے زندگی بھر جان مال قربان کر کے دین بچایا، ہم تک دین پہنچانے کی کوشش کی، ان کے پیچھے پڑے ہوئے. دین بچانے والے کے پیچھے پڑے ہوئے جو دین لوٹنا ہے وہاں دبک کے ادب سے بیٹھے ہوئے. حضرت اشارہ تھا. یہ کیا ہے بھائی؟ عجیب بات ہے. کتنی کوشش انہوں نے کی. دیکھو سیرت پڑھ کے دیکھو جن کے خلاف برے انہوں نے دین کے لیے کیا کیا خدمت کی. خیر بہرحال اب میں ایک دو واقعات بول کے بس کر دیتا ہوں. ان میں کیسی محبت تھی وہ بتا رہا ہوں. وہ ایک ساتھ تھے، ہمارے دل میں بھی ایک ساتھ ہے. کوئی طاقت ہمارے سینے سے دونوں کو جدا نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت میں شارٹ فارم کرتا ہوں، لمبا خطہ لے کے تو دیر ہوتی ہے. ایک مرتبہ کیا بولے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کراری کے شان میں صدیق اکبر نے بولے اللہ کی قسم میری اہل بیت سے زیادہ محبوب میرے پاس نبی کی اہل بیت ہے. کون؟ صدیق اکبر حبیب پاک کی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں. اور ادھر سیدنا علی مرتضیٰ کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے میرے نبی سے، نہیں یہ فرما رہے، یہ دوسری بات ہے. یہ فرماتے صدیق اکبر میرے سے بہتر ہیں. انہوں کرے نبی کی آل میرے پاس میری آل سے بہتر ہے. ان کی شان انہوں بیان کر. سیدنا علی نے کہتے ہیں صدیق اکبر میرے سے بڑے درجے پہ فائز ہیں. دیکھو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. اور ادھر عمر فاروق اعظم رضی کو دیکھو، حسنین کریمین رضی کو مال غنیمت سے ڈبل حصہ دے رہے، اپنے بیٹے کو کیا کرے آدھا حصہ دی. سیدنا عبداللہ بن عمر میں ڈر گئے، میرے میں کچھ کوتاہی ہو گئی کیا. ڈرتے تھے وہ لوگ، بولے میرے سے کچھ خرابی ہوئی کیا، میرے کو شہزادگان کو ڈبل دیے میرے کو آدھا دیے، کچھ خرابی ہے کیا. ڈر گئے، اعتراض نہیں کر سکتے تھے. آپ کے ابا کا مقام وہ تھا، شیطان ڈر کے رستہ بدلتے تھا. انہیں بیٹا کا تو بھی اعتراض کر سکتا جی. حکمت معلوم کرے کیا حکمت ہے ابا جان، تاکہ میرے میں غلطی ہے تو صحیح کر لوں. یہ مطلب شہزادگان کو ڈبل دیے میرے کو آدھا دیے. بولے تو بیٹا میں کیوں دیا، ان کے ابا کی طرح تمہارے ابا کہاں سے لاؤ گے، ان کی امی کی طرح تمہاری اماں کہاں سے لاؤ گے، ان کے ماموں کی طرح تمہارے ماموں کہاں ہے، ان کے خالاؤں کی طرح تمہارے خالہ کہاں، ان کی نانا کا مثل تم کہاں سے لا سکتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، نعرہ رسالت. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ان کا خاندان بیٹا تم کہاں سے لاتے ہو، تمہارا خاندان اور ہے، ان کا شان والا اعلیٰ ہے. یہ کون ہے؟ عمر فاروق اعظم عظمت بتا رہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، جو مجھے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑا کہیں گا جھوٹی تہمت لگانے والے کی سزا دوں گا. وہ کہہ رہے عمر فاروق اعظم مجھ سے بڑے ہے، اور علی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صدیق اکبر یہ میرے سے بڑے ہیں. کون بڑے؟ سیدنا علی مرتضیٰ. اور عمر فاروق اعظم بولے بیٹا تمہارے بابا حسنین کریمین کے بابا کہاں ان کی طرح کہاں ہو سکتے. یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، اور دونوں بھی سچے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خاندان عمر فاروق اعظم کے رضی اللہ عنہ کے خاندان سے بڑا ہے، چونکہ سیدنا علی مرتضیٰ قریشی بھی ہے ہاشمی بھی ہے، اور عمر فاروق اعظم قریشی تو ہے ہاشمی نہیں ہے، تو خاندان آپ کا بڑا ہوا. اور علی مرتضیٰ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، مرتبے میں عمر فاروق اعظم بڑے ہیں ان سے بھی، اور علی مرتضیٰ بڑے ہیں خاندان میں. خاندان میں ان کا خاندان نہیں، مرتبے میں آپ کہتے ہیں میرے سے بڑے. دونوں بھی صحیح.
मर्तबे में सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म बढ़े, अली मुर्तज़ा ख़ानदान में बढ़े। दोनों भी सही बोले, कोई भी गलत नहीं बोला। इसीलिए हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं अहले सुन्नत की अलामत ही यह है, इस अक़ीदे पे चले, तफ़ज़ीलु शैख़ैन सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म को फ़जीलत देना, पूरी उम्मत में सबसे बड़े इनको का नाम बिया के बाद, वह हुब्बुल ख़तनैन, प्यारे नबी के दो दामानों से मोहब्बत करना। कौन? सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा, हैदर कर्रार से मोहब्बत करना। वलमस अलल खुफ़ैन, और खुफ़ैन के मसे को जायज़ समझना। ये बातें किसी में पाए गए तो समझो अहले सुन्नत है। अरे नहीं मैं शैख़ैन की फ़जीलत नहीं मानता बोले तो बोले अहले सुन्नत नहीं मानता, बोलने का मतलब वो आदत का निशानी बता रहे भाई। इसीलिए कह रहे हैं कि सैयदना अली खुद कह रहे हैं मेरे को कोई इन दोनों पे फ़जीलत देगा, मैं झूठी तोहमत लगाने वाले की क्या सज़ा होती वो सज़ा दूंगा। बनाए ये सज़ा का लफ्ज़ बता रहा, हकीकत को बयान कर रहे थे। सज़ा नहीं बताते तो बोल रहे थे कि आजिज़ी के तौर पे फरमाए बोल सकते थे। सज़ा बता रही, सज़ा जुर्म तो होती, आजिज़ी के तौर पे कोई भी बोल सकते मुझे फ़जीलत मत दो, तो सज़ा दूंगा का मतलब झूठ है तुम्हारी, तोहमत है, तोहमत की सज़ा दूँगा। अब इस पर गौर करो भाई। हज़रत ने वही कहा, हम इन ज़ातों को भी लेके चलते हैं, उनकी प्यारी बातों को भी लेके चलते हैं। आधा लेके आधा डंडी मारने का मिजाज हमने सीखा ही नहीं है। पूरा ये भी लेना, ज़ात भी हक़ है, उनका तरीक़ा भी हक़ है, उनकी तालीम भी हक़ है। अब सुनो, सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म ने ख़ानदान की अज़मत बताई, उनके लिए अपने ख़ानदान से बढ़ के माल गनीमत में हिस्सा दिया। वो बात सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार को पहुँची, क्या पहुँची? आपके शहज़ादों को उन्होंने डबल हिस्सा दिया, अपने शहज़ादे को आधा दिया। तो कहा क्यों? तो कह रहे हैं आपका घराना उनके घराने से बड़ा है, बोले तारीफ़ करे तो आप क्या करें? उन्होंने मेरे ख़ानदान की तारीफ़ करे तो सुनो मैं भी बताता हूँ उनकी क्या शान है। मैंने अपने नबी से सुना है उमर फ़ारूक जन्नत का चिराग है। ये उनकी अज़मत बता रही, उनकी अज़मत बता रही। आपस में मोहब्बत, हम लोग यहाँ टुकड़े कर रहे हैं, इन्हों अलग उन्हों अलग। वहाँ देखो तो एक दूसरे को ये चाह रहे हैं, इन्होंने उनकी अज़मत बता रहे, उन्होंने इनसे मोहब्बत करे, उन्होंने उनसे मोहब्बत। अहले बैत सहाबा में टुकड़े ही नहीं है। अरे उनके ग़ुलामों में नहीं हो सकते तो उनमें कहाँ से होंगे जी? अरे जन्नत का चिराग है बोलते सैयदना उमर फ़ारूक आज़म तक बात आई। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे कि प्यारे नबी ने आपको जन्नत का चिराग कहा है, तो सीधा खलीफा है वक्त के, मगर चलते हुए गए हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार के पास क्या जाके बोले क्या आपने फरमाया है उमर फ़ारूक जन्नत का चिराग है? नबी ने फरमाया। हाँ नबी ने फरमाया। तो क्या कागज़ लेके बोले लिख के दो मेरे को इस पर, नबी ने फरमाया है कि उमर जन्नत का चिराग है, लिख के दो। बोले हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार जिन्होंने अपने हाथ से लिखा, मैंने अपने नबी से सुना है आपने फरमाया उमर जन्नत का चिराग है। वो लिख के ला के घर में बोलते मेरा इंतकाल हुआ, मेरे सीने पे रख के कफन ऊपर से लगा के अंदर रखा। वो बड़े बड़े एक दूसरे की अजमत हो रहे हैं, छोटे छोटे क्या करें ज़रा देखो भाई, कुछ नहीं बोलता क्या करें सो तुम ही देखो आप क्या करना चाहिए, जो बड़े करे वो करना नहीं। पर वो लोग आपस में मोहब्बत थे तो मोहब्बत को बढ़ाना, इन्हों अलग उन्हों अलग, इनका जिक्र हो तो उनका नहीं होना, उनका तो अरे हमारे पास दोनों का होना। नहीं समझे बात को? ये चूँकि प्यारे नबी ने दोनों की अजमत बताई। खैर मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हम फिर भी किसी का नाम नहीं लेते, बल्कि काम क्या करना है वो बता रहे। हमको दोनों को लेके चलना है, दोनों की अजमत हबीब ने बताया, बुज़ुर्गों ने तरीक़ा सिखाया। वो दीन को हमसे बढ़कर इल्म रखते हैं, हमसे बढ़कर समझ रखते हैं हमारे बड़े। ऐसे कई वाक़यात हैं जो आपस की मोहब्बत के। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा क्या किए मालूम, सहाबी है, घोड़े पे सवार होकर जाना चाह रहे हैं तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास नबी के ख़ानदान वाले, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बोले तो प्यारे नबी के चचेरे भाई हैं, बेटे हैं, चचेरे भाई है ना। वो जाके क्या करें, इन्होंने घोड़े पे बैठे सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जाके उनके पैर रखने की जगह को सीधी कराएं। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम नबी के ख़ानदान वाले हो, क्या करें? कहा हमको यही हुक्म हुआ है कि इल्म वालों का अदब करें। कौन बोल रहे हैं? नबी के चचेरे भाई बोल रहे हैं हमको यही हुक्म है कि इल्म वालों का अदब करें। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ को लेके चूमते हुए कहा हमें भी ये हुक्म है कि अहले बैत की तालीम करें, अहले बैत इनका अदब कर रहे हैं, ये अहले बैत का अदब कर रहे हैं, हम भी यही लग के चल रहे हैं।
جو ہمارے بڑوں نے کیا. اتنا پیارا درس اسلام کا ہے، وہ چھوڑ کے گئے کہ رانگ سائڈ نہیں کر رہے ہیں پر لوگ. اللہ تعالی ہماری نورانی محفل کو قبول فرمائے. ان پاکیزہ ہستیوں کے ادب احترام کو جیسے حبیب نے ہم کو حکم دیا ہے، درد دیا ہے، لے کر چلنے کی سعادت دے. غیر ضروری تباہ کن معزز سامعین کرام راہوں سے چل کے اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچے. اللہ تعالیٰ ایسے راستے پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے جس میں تیرا غضب، تیری ناراضگی ہے. ایسے راستے پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے جس میں تیری رضا، تیرا قرب ہے. بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا